فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ميراث السماوات والأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت و احترام
گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے جو موضوع آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ ہے سرور کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے سیرت کے دو پہلو کہ آپ کی پسند کیا تھی، کیا چیز آپ کو پسند تھی اور کیا چیز ناپسند تھی۔ ان دو پہلو میں سے میں ایک پہلو آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کدو کا سالن پسند تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی کدو کے سالن سے محبت کو دیکھ کر میں نے بھی شوق کے ساتھ کدو کا سالن کھانا شروع کر دیا۔ آپ ایک غریب صحابی کے گھر اس کی دعوت پر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کھانا کھایا۔ دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو عاجزی پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا پسند تھا۔ اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ عطا کیا تھا، دونوں جہانوں کا سردار بنایا، جس کی زندگی کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتے ہیں لعمرک، اور جس کا ایک ایک ادا اور ایک ایک لمحہ جس کا بہت قیمتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہیں عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ یہ جو سیرت آپ کے سامنے علماء بیان کرتے ہیں، خطباء جمعے پہ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ یہ ہمارے سامنے اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو سن کے پھر اس پر عمل بھی کریں۔ دوسری چیز میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاجزی پسند ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا پسند ہے۔ تیسری چیز کہ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی گھر والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اٹھنے لگے، حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے شہد کا شربت تیار کر رہی ہوں۔
اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھ گئے، حضرت زینب نے شہد کا شربت بنایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے شہد کا شربت پیا، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ اب روزانہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے شہد کا شربت استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب حال یہ ہے کہ حضرت زینب کے پاس آپ کا وقت زیادہ گزر رہا ہے، باقی گھر والیوں کے پاس آپ کا وقت کم گزر رہا ہے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اکٹھی ہوئی اور دونوں نے ایک بات سوچ لی کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کل شہد کا شربت استعمال کر کے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یہ جو درختوں پہ گون سی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر دوسرے دن شہد کا شربت پی کے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں پیا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ آپ نے شہد کا شربت پیے، شہد والی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو، اس نے مغافیر کو چوسا ہو اور پھر جا کے شہد میں ملا دیا ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہو سکتے۔ آپ حضرت عائشہ کے پاس سے اٹھے، حضرت حفصہ کے پاس گئے، حضرت حفصہ بھی یہی بات کہنے لگی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں نے تو مغافیر نہیں پیا، ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھی ہو، مغافیر کو چوسا اور جا کے شہد میں ملا دیا ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے حفصہ میں ایک بات تجھے بتا رہا ہوں، آگے کسی کو نہ بتانا۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں آئندہ کے بعد شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرا پیغمبر جس چیز کو میں اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جس چیز کو میں اللہ نے حلال بنایا ہے، آپ نے قسم کیوں اٹھائی ہے کہ میں شہد کا شربت استعمال نہیں کروں گا؟ آپ نے اپنی گھر والیوں کو خوش کرنے کے لیے قسم اٹھائی، واللہ مولاکم، اللہ آپ کا حاکم ہے، آپ اللہ کے پابند ہیں، پہلا میں نے آپ کو معاف فرما دیا، اب قسم توڑو اور شہد کا شربت استعمال کرو۔ اگر آپ نے شہد کا شربت استعمال نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی امت بھی شہد کا شربت استعمال نہ کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شہد کا شربت پسند تھا۔ چوتھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو شہادت کی موت پسند تھی۔ بار بار تمنا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے شہادت کی موت دے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے اللہ تو مجھے زندہ کرتا نہ تھکے اور میں تیرے رستے میں گردن کٹواتا نہیں تھکوں گا۔ یہ ایک پہلو میں آپ کے سامنے دلائل سے اور بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کیا چیز آپ کو پسند تھی۔ اب دوسرا پہلو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کیا چیز ناپسند تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو پہلی بات ایک صحابی آیا اور آپ کو کہنے لگا آ کے انت احق ان یسجد لک، اے اللہ کے محبوب پیغمبر ہم آپ کا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ عجم کے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا کے سارے بادشاہ اکٹھے کر دیے جائیں،
آپ کے قدموں کی خاک کا شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہم آپ کا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا خبردار خبردار او میرا صحابی، میری شریعت کے اندر انسان کے سجدے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر میری شریعت کے اندر انسان کے سجدے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کریں، میں شاگرد کو حکم دیتا کہ وہ اپنے استاد کے آگے سجدہ کرے۔ نانا، عورتوں کو اپنے خاوند کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو اپنے استاد کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور مرید کو اپنے مرشد کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اے میرے صحابی، تمہیں میں آمنہ کے لال کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوری زندگی اپنا سجدہ نہیں کروایا، آپ کو اپنا سجدہ کروانا ناپسند۔ آج کل کے پیر لوگوں کو اپنے آگے جھکا رہے ہیں۔ آج کل کا پیر کہہ رہا ہے میرے آگے جھکو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیام سجدہ ہوتے ہیں قبروں پہ۔ ہم نے کوئی ولیوں کا انکار نہیں کیا، مسئلہ سنو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سلام پھیرا، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ بیٹی فاطمہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر انتظار میں بیٹھ گئے کہ کس ٹائم میری بیٹی آتی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آ رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، یہ بتا کہ تو کہاں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ہے میرے ابا جان، ہمارے پڑوس کے اندر ایک پڑوسی فوت ہو گیا تھا، میں اس کے گھر تعزیت کے لیے گئی تھی، فاتحہ خوانی کے لیے گئی تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے فاطمہ، تو کہیں مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی اے میرے ابا جان، میں نے آپ سے سنا ہوا ہے لعن اللہ زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت کی جاتی ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اے میرے ابا جان، میں نے آپ سے سنا ہوا ہے کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، میں کیسے قبر پہ جا سکتی تھی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے تو فاطمہ تو نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، آج دوسری بات بھی سن لے، جملہ سنو اور تڑپ جاؤ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تو مرنے والے کی قبر پہ گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوتی۔ آج لوگ اپنی گھر والیوں کو عرس اور قوالیوں اور میلوں پہ لے کے جا رہے ہیں، اپنی گھر والیوں کو قبروں کی زیارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی سختی سے منع کیا اللہ کے محبوب پیغمبر نے۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے میت کو جب لے کے جاتے ہیں تو عورتیں بھی اس غم میں پیچھے پیچھے چلی جاتی ہیں، لوگ منع نہیں کرتے، منع کیا کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لعنت ہو ان عورتوں پر جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ اور اپنی بیٹی کو کتنا سخت جملہ فرمایا کہ اے میری بیٹی، اگر تم مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی تو تجھے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوتی۔ آج اس ملک میں اتنی تباہی اور اتنی بدسکونی کیوں ہے؟ اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔
آج اسی کو پیروں تلے روند کے ہر گناہ اس ملک میں عام ہے. شرک پرستی اور قبر پرستی کتنی عام ہو چکی ہے اس ملک. کتنے مزار بن چکے ہیں. عورتیں مرد بچے سارے عرس ہیں, قوالی ہیں, میلے ہیں. یہ مسئلے سن کے اپنی گھر والیوں کو بتایا کرو. آج آپ جا کے بتائیں گے کہ عورتوں کا قبروں پہ جانا کتنا سخت گناہ ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس سے منع فرمایا. پوری زندگی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا سجدہ نہیں کروایا, اپنا سجدہ کروانا ناپسند. دوسری بات, اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی سے پوچھا, اے میرے صحابی کل کیا کرنا ہے, کل کا کیا ارادہ ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا ماشاء اللہ و رسولہ. اے اللہ کے محبوب پیغمبر, جیسے اللہ کی مرضی اور جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر کی مرضی ہوگی میں ویسے کل کروں گا. اللہ کے محبوب پیغمبر کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجعلتنی او میرے صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. اگر کہنا ہو تو کہا کرو قولوا ما شاء اللہ وحدہ. جس طرح اللہ اکیلے کی مرضی ہوگی اے میرا صحابی میری مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ نہیں چلتی. جملہ کیا سمجھ آیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شرکیہ کلمہ ناپسند تھا, اسی لیے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آج یہاں لکھا جاتا ہے اللہ نبی وارث. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمینوں اور آسمانوں کی وراثت صرف اور صرف میرے لیے. اللہ نبی وارث نہیں, اللہ ہی وارث, اللہ ہی وارث. شرکیہ کلمہ آپ کو ناپسند. اللہ کے محبوب پیغمبر عید والا دن ہے, جا رہے ہیں. عید میلاد والا دن نہیں, عید الاضحیٰ کا دن. ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک باب پڑھایا جاتا ہے باب العیدین. اس میں دو عیدوں کا ذکر, ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر. ایک رمضان شریف کے بعد جو آنے والی عید ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں, اور جو قربانی والی عید اسے عید الاضحیٰ. دو عیدیں. تیسری عید کا ذکر نہیں ہے, نہ حدیث میں نہ قرآن میں ہے, جس سے لوگوں نے عید میلاد النبی کہہ دیے. نبی کی وفات پر جشن منانا یہ نبی کا عاشق نہیں ہے, یہ نبی کا گستاخ ہے. اللہ اکبر. عید والا دن ہے, اللہ کے محبوب پیغمبر جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے اندر ایک ایسا پیغمبر موجود ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر وہیں پہ ٹھہر گئے. سورہ سجدہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کل کی بات جاننے والا صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کل کی بات کوئی نہیں جانتا. اور آج آپ دیکھتے ہوں گے اخبار کے ساتھ اتوار والے دن ایک میگزین ہوتا ہے رسالہ, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. لوگ ایک ایک ہفتے کی خبر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. او بھائی کل کی بات جاننے والا صرف کون ہے؟ بولو اللہ. اللہ کے محبوب پیغمبر رو گئے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میری بچیوں میں کل کی بات نہیں جانتا, کل کی بات جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ. جملہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو شرکیہ کلمہ ناپسند تھا.
غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، یہ محرم ابھی تو دور ہے، ابھی گزرے 3-4 ماہ پہلے، یہ محرم میں یا ربیع الاول میں یہ جو آپ کے گھر چاول مٹھائی آتی ہے، مسئلہ سن کے جاؤ، آج تحقیق کر لیا کرو۔ لوگ منت کہتے ہیں نظر حسین، نیاز حسین، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ لوگ چاول پکاتے ہیں، مٹھائی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، سب سے پلید چیز اس دنیا میں خنزیر کہا، اور جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہے وہ خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، جو جانور خود بخود مر جائے، ہلاک ہو جائے، وہ جانور حرام ہے۔ والدم، اور جب آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں جو خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں دم مسفوح، وہ خون مرے ہوئے جانور سے زیادہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر ان پہلی 2 چیزوں سے زیادہ حرام ہے۔ اور چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ، ان 3 چیزوں سے زیادہ، یعنی مرے ہوئے جانور سے زیادہ اور خنزیر سے زیادہ اور دم مسعور سے زیادہ کوئی چیز حرام ہے تو وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز۔ مثال کے طور پر ایک بھینس کھڑی ہے، بندہ کہتے ہیں فلاں بابے کے نام کی منت ہے، لوگ دیتے ہیں مزاروں پہ، آپ دیکھتے ہوں گے۔ وہ جو چیز اس نے کہا بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، کہتے ہیں فلاں بابے کے نام کی منت ہے، نظر ہے، وہ چیز اب خنزیر سے زیادہ حرام ہو گئی ہے۔ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن چیز پھر بھی حرام رہے گی۔ یہ جو چاول اور مٹھائی اور گوشت، یہ جانوروں کے آگے پھینکنا بھی گناہ ہے۔ جانور بھی رب کی مخلوق ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ گڑھا کھودو اور وہ مٹھائی اور وہ چاول زمین میں دفن کر دو۔ اب وہ جانور جس کے بارے میں لوگوں نے منت مانی ہے کہ یہ فلاں بابے کے نام کی منت ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے اب گڑھے میں دفن کر دو، توبہ کر لو، اللہ توبہ معاف کر دے گا، لیکن وہ جانور پھر بھی حرام رہے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ 2 مسئلے ذکر کر دیے، اپنے گھر والیوں کو جا کے بتائیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، لعن اللہ زاہرات القبور، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسرے مقام پہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت بھیجی جاتی ہے جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ آج آپ نے گھر جا کے سنانا ہے، اور جو چیز آپ کے گھر میں آئے، رشتہ داروں کے گھر سے، پڑوسی، پہلے تحقیق کیا کرو، اللہ کے نام پہ ہے تو ٹھیک ہے لے لو، اگر نہیں ہے واپس آپ نہیں کر سکتے، جانور کے آگے بھی نہیں ڈالنا، گڑھا کھودو اور اسے دفن کر دو۔ یہ باتیں سن کے ایک کان سے سننا دوسرے سے نکال دینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ بیان کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کو سن کے پھر ہم اس پہ عمل کریں۔ پہلے میں نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔